السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں لگاتار گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کر سکتے تو کیا اتنی بھی وفا نہیں رہی کہ روز بروز حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو رہی ہیں کہ ندامت سے دو آنسو اللہ کی بارگاہ میں ہی بہا دیں۔ اپنے نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے جان نہیں دے سکتے تو کیا بددعا بھی نہیں کر سکتے کہ یا اللہ گستاخ رسول کو ہلاک و برباد فرما دے، اس پر اپنا بدترین عذاب نازل فرما، اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے دو آنسو ہی گرا دیں ہم لوگ۔ اگر ہم سے یہ بھی نہ ہو سکا تو لعنت ہے ہماری زندگی پر، ہمارے زندہ رہنے پر۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ گستاخ رسول کے خلاف رد عمل پر شرعی طور پر کوئی ہمیں احکامات بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عشق و محبت سب کچھ بتا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے، لیکن میں چند اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دن بھر میں 1,00,000 مرتبہ درود و سلام پڑھتا رہے اور اس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے تو وہ ٹھنڈے پیٹ سے پی جاتا ہے، یعنی کچھ بھی اپنا رد عمل پیش نہیں کرتا، تو ایسے شخص کا پڑھا ہوا درود اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، یعنی رد کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ درود و سلام ایک ایسا عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم نے حضور علیہ السلام کی گستاخی پر اپنا رد عمل اظہار غم پیش نہیں کرا تو ہر حال میں قبول ہونے والا درود و سلام بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہونے پر اپنا کوئی رد عمل پیش نہیں کرتے وہ جان لیں عنقریب ان پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کی گھر کی عورتوں کو سر بازار نیلام کر دیا جائے گا اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا اور یہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک اور پیش خدمت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے پہلے ممبر پر قدم مبارک رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسرے ممبر پر قدم مبارک رکھا اور فرمایا آمین، پھر تیسرے ممبر پر قدم مبارک رکھا اور فرمایا آمین۔ نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وجہ دریافت کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اللہ اکبر۔ یہاں جو نقطہ بیان کرنا ہے وہ تیسری آمین میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی تیسری آمین میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر کسی امتی کے سامنے اچھے سے ہو، خیر سے ہو، بھلائی سے ہو اور وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ جس شخص کے سامنے حضور علیہ السلام کا ذکر بے ادبی سے ہو، گستاخی سے کیا جائے اور وہ شخص خاموش رہے تو اس شخص کے لیے کس درجے کی ہلاکت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ اچھے ذکر پر بھی درود نہ پڑھنے پر ہلاکت اس لیے ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جب بھی امت کو یاد فرمایا تو ہر بار امت کے حق میں دعا کی، اور امت کی ہلاکت کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور درود بھی نہ پڑھے، امتی درود بھی نہ پڑھے۔ تو اب غور کریے گا اس شخص کی ہلاکت کا کیا عالم ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی سن کر بھی خاموش رہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آرام فرما تھے اور عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا، ایسے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے آرام کی خاطر نماز ترک کر دی، حالانکہ نماز پڑھنا اللہ کا حکم تھا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دیتے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا اور اللہ کی نماز ترک کرنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ اللہ اکبر۔ نماز کا پڑھنا اللہ کی اطاعت تھا، جبکہ نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت کرنا تھا۔ اس بات پر میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، ثابت ہوا سب فرائض ہیں فروع، ثابت ہوا سب فرائض ہیں فروع، اصل و اصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل و اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ بہرحال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے آرام کی خاطر نماز ترک کر دی، اور ہم حضور علیہ السلام کی گستاخی سننے کے باوجود اسی رب کے فرض ادا کر رہے ہیں جس رب کو اپنی نماز پڑھوانے سے زیادہ اپنے محبوب کا آرام پسند ہے۔ اب غور کرتے ہیں کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر ہمیں احساس بھی نہ ہوا اور اللہ کی نماز پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، تو کیا اللہ ہم سے اس حال میں پڑھی گئی نمازیں اور عبادتیں قبول فرمائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسے تو اپنے نماز سے زیادہ اپنے محبوب کا آرام پسند ہے، اسے اپنے محبوب کی ناموس کتنی عزیز ہوگی۔ میرا یہ سب بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں ترک کر دیں، بلکہ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں بے خبر کیوں ہیں، اتنی گستاخی ہونے کے باوجود ہماری آنکھیں خشک کیوں ہیں، ہماری آنکھوں سے اشک کیوں نہیں نکلتے، ہمارا درد کہاں گیا؟ ہمیں تڑپ جانا چاہیے تھا، راتوں کو نیند اور دن کا چین ہمارا بے چینی میں بدل جانا چاہیے تھا، اور ہم کس درجے میں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اسی بے خبری اور خشک آنکھوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے تو اللہ ہماری نمازوں کو ہمارے منہ پہ پھینک دے گا۔ آئیے اپنی نمازوں کو اللہ کی بارگاہ میں، اپنی نمازوں کو اور اپنی عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بناتے ہیں کہ کچھ وقت اللہ کی بارگاہ میں رو کر ملعون گستاخوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اگر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی خاطر نماز ترک کر سکتے ہیں تو کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر اور اپنی نمازوں کی مقبولیت کی خاطر کچھ وقت اللہ کی بارگاہ میں گستاخوں کے لیے بد دعا بھی نہیں کر سکتے؟ یہ سب سے کم درجہ ہے، مومن کے لیے سب سے کم درجہ ہے، کم سے کم اتنا تو پڑھے۔ تو آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ التجا ہے، گزارش ہے کہ کم از کم اللہ کی بارگاہ میں چند آنسو ہی پیش کر دیجیے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں رونے کے لیے، اللہ کو آنسو بڑے پسند ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے، لیکن کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک وظیفہ بھی شروع کرا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ
کہ جتنا بھی ہو سکے کوئی بھی وظیفہ درود و سلام ہی چاہیں پڑھیں، اللہ کا کوئی بھی نام اس میں مبارک پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، لیکن اس نیت سے کچھ وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور ہو سکے تو اور مساجد میں اور ان لوگوں تک بھی بات پہنچائیں، یہ آڈیو یہ ویڈیو پہنچائیں کہ جن لوگوں تک نہیں پتہ، تاکہ ان لوگوں کو کچھ سمجھ آئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ روز محشر میں صرف انہی کی شان دکھائی جائے گی، صرف ان کی شان، اور روز محشر قائم صرف اس لیے ہوگی کہ ان کی شان دکھائی جائے گی۔ تو غافل نہ ہوں، بالکل بھی غافل نہ ہوں، آپ سمجھیں اس بات کو، بہت تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر روز محشر پوچھ لیا کہ کیا کر کے آئے تھے اپنے میرے محبوب کے لیے، جو پوری زندگی آپ کے لیے روتے رہے، پوری زندگی آپ کے لیے آنسو بہاتے رہے، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہ بن سکے گا، کہ ہماری بخشش کا سارا مدار اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے اپنے آقا کو؟ اپنے آقا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ قبر میں بھی انہی کا ساتھ ہوگا، حشر میں بھی انہی کا ساتھ ہوگا، اگر ساتھ نہیں ہوگا تو پھر دوزخ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوگا۔ اے مسلمانوں، جو بھی جہاں تک میری یہ بات پہنچے آگے تک پہنچا دیجیے گا۔ مجھے بولنا نہیں آتا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، بس چند ایک بات تھی جو آپ کے بارے میں پیش کرنی تھی۔ میں کوئی ریکارڈنگ وغیرہ یا میں کوئی فن نہیں جانتا، لیکن بس یہ تھا کہ کچھ دلائل تھے، کچھ بات تھی جو آگے تک پہنچا دوں۔ یہ دیکھا کہ امت میں بڑی خاموشی ہے، امت ہندوستان میں بڑی خاموشی ہے، کہ یہاں گستاخی پہ گستاخی ہو جائے، یہاں بڑی خاموشی ہے۔ تو بس آپ لوگوں کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرمائے ان گستاخوں پر، جن بدبختوں نے، ملعونوں نے میرے اور آپ کے اور اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کرے۔ السلام علیکم۔